السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اگر کسی کلاس میں بیک بینچرز نہ ہوں تو کلاس میں رہنے کا مزہ بالکل بھی نہیں رہتا، نہ ہی بندے کا پڑھنے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کلاس میں دل لگتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیک بینچرز کی طرف سے ایگزام میں دیے جانے والے سبھی جوابات دکھاؤں گی، جن کو دیکھ کر آپ بھی کہیں گے Oh my God! امتحان میں جب سوال آیا تعلیم کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، تو ایک بچے نے اپنے استاد کے غصے سے بالکل بے خبر ہو کر لکھا، تعلیم ایک زیور ہے اور زیور مرد پر حرام ہوتا ہے، اس لیے ہم لڑکے اس کو حاصل نہیں کرتے۔ ٹیچر نے اسے نہ صرف 10 میں سے 0 نمبر دیے بلکہ ساتھ یہ بھی لکھا کہ نمبر بھی تم پر حرام ہے۔ معاشرتی علوم کے پیپر میں جب سوال آیا کہ قائد اعظم کے 14 نکات لکھیں، تو علی حسن نام کے ایک بچے نے لکھا، ایک دن قائد اعظم بہت ٹینشن میں تھے کہ پاکستان کیسے بنے گا۔ اسی ٹینشن میں انہوں نے پین اٹھایا اور یوں 14 نکات لکھے۔ پھر بچے نے اپنی زبان میں 14 نکات لکھے اور نیچے لکھا، تو مسلمان سمجھ گئے کہ قائد اعظم پاکستان کی وجہ سے بہت ٹینشن میں ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جلسے شروع کر دیے تو ہندوؤں نے تنگ آ کر انہیں پاکستان دے دیا، اس لیے ان 14 نکات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ٹیچر نے بچے کو 25 میں سے 3 نمبر دیے اور ساتھ لکھا کہ آپ کی ان نکات سے میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ اسی طرح جب امتحان میں سوال آیا علامہ اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالیں، تو ایک جینیس بچے نے ایک ٹارچ بنا دی اور اس کے آگے لکھ دیا علامہ اقبال کی زندگی اور ساتھ لکھ دیا روشنی۔ ٹیچر نے اسے 10 میں سے 0 نمبر دیے اور لکھا، گدھے، ان کی زندگی پر نوٹ لکھیں۔ دوستو، اگلے جواب کو دیکھنے کے بعد آپ کے منہ سے بس یہی نکلے گا۔ سوال آیا کہ اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے حد و حال واضح کریں، تو جواب میں جینیس بچے نے انتہائی مہارت سے عمران خان کی تصویر ہی بنا ڈالی، جس پر ٹیچر نے خوش ہو کر نہ صرف اسے 25 میں سے 25 نمبر دیے بلکہ ساتھ میں ایکسلنٹ آنسر بھی لکھا۔ اب اس جینیس جواب پر اتنا تو بنتا ہی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگلا پیپر پنجاب کالج کا ہے، جس میں سوال آیا درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیں، تو بچے نے دہشت گردی کا انتخاب کرتے ہوئے مضمون لکھا، محمود السلام علیکم، ایاز وعلیکم السلام، ٹک ٹک تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا بمبار، پھر ہوا جو اقبال نے کہا تھا، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ میرے کو تو ایسا دھک دھک ہو رہا ہے، میرے کو بھی ہو رہا۔ تو ٹیچر نے اسے 20 میں سے 0 مارکس دیے اور لکھا کہ کل والدین کو ساتھ لانا، فلمی دہشت گرد۔ اچھا، ہم کو سکھا رہا ہے۔ اگلا سوال ہے what ended in 1896، یعنی کہ 1896 میں کیا ختم ہوا، تو جینیس بچے نے جواب دیا 1895۔ اب میرے خیال سے تو یہ جواب بالکل ٹھیک ہے۔ دوستو، اگلی آنسر شیٹ انگریزی کی ہے، جس میں اردو سے انگلش ٹرانسلیشن کرنے کو کہا گیا ہے۔ پہلے میں لکھا ہے میرا سر چکرا رہا ہے، my head is revolving، وہ کام چور ہے، بچے نے لکھا he is a thief of work۔ اگلا ہے کہ اس کے سر پر بھوت سوار ہے، ghost is riding on his head، وہ میری نواسی ہے، تو جواب ہے کہ she is my 89۔ کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ میرے پاؤں میں درد ہے، I have headache in my leg، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، change the color sky how how، مجھے انگلش آتی ہے، English comes to me۔ اسی کے ساتھ ٹیچر نے اس کو 0 نمبر دے کر اپنی جان چھڑائی اور ساتھ ہی نوٹ لکھا کہ کل اپنے ابو جی کے ساتھ آنا۔ دوستو، اگلی آنسر شیٹ میتھ کی ہے، جس میں سوال آیا کہ اگر باب کے پاس 36 کینڈی بار ہیں اور اس میں سے وہ 29 کھا لیتا ہے تو باقی کیا بچ جائے گا، تو بچے نے جواب دیا کہ باب کے پاس ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر رہے گی۔
اگلا پیپر ٹرو اور فالس کا ہے، لیکن بچہ شاید ٹیچر سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اس نے ہر سوال کے ساتھ ٹرو اور فالس کو ایسے لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹرو لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں جب اسے غور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ فالس بھی لکھا ہوا ہے۔ ٹیچر کا سر بھی یہ دیکھ کر چکرا گیا تو اس نے سارے آنسرز کو ٹک کر دیا، یعنی کہ اس بچے کی اس چالاکی پر دنیا کو داد دینا بنتا ہے۔ دوستو اگلا ٹیسٹ بہت فنی ہے۔ یہ ایک اردو کا ٹیسٹ ہے جس میں تشریح کرنی ہے۔ شعر نمبر 1، جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ شاعر کا نام محترمہ بلاول بھٹو۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے اردو کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس شعر میں اس نے اپنی بدنامی کا ذکر کیا ہے۔ شاعر نے بارش کو جھوٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جب ہماری پارٹی میں جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو سب جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ساری پارٹی جھوٹ بولتی ہے تو میں بھی جھوٹ بولتا ہوں۔ اگلا پرچہ بھی اردو کا ہے جس میں شعر کی تشریح کرنے کا بولا گیا ہے۔ شعر ہے کہ میں تصویر سے ہوں مطمئن مگر آرزو ہے کہ تو روبرو آئے۔ بچے نے تشریح کی کہ اس شعر میں شاعر ویڈیو کال کرنا چاہتا ہے۔ اگلا پیپر انگریزی کا ہے جس میں ورڈز کا اپوزٹ لکھنے کو کہا گیا ہے۔ گڈ کا اس نے لکھا بیڈ، بلیک کا وائٹ، اوریجنل کا چائنا۔ اگلا پیپر اردو کا ہے۔ سوال ہے قائد اعظم کب پیدا ہوئے؟ بچے نے لکھا گرمیوں میں۔ ٹیچر نے اس کو پورے نمبر دیے اور ساتھ میں نوٹ لکھا کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں تھا پتا۔ اگلا سوال الفاظ اور ان کے مترادف کا ہے جس میں اس نے لکھا حسین، خوبصورت، خوف، ڈر، مال، دولت، اور آخر میں بے وفا کا مترادف لکھا شفقت محمود۔ چلے ایک کام کر، 200 روپے دے اور 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ۔ دوستو اگلا سوال میتھ کا ہے جس میں اسکوائر روٹ کا ایک سوال ہے، لیکن بچے نے اسکوائر روٹ بنا کر اس کے ساتھ لٹک کر اپنی حالت چند ہی لائنوں میں بیان کر دی ہے۔ دوستو اب ذرا اس اردو کی چھٹی کی درخواست کو دیکھیں جس میں چھٹی مانگنے کے لیے انتہائی انوکھا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ جناب عالی استاد جی گزارش ہے کہ آج علی زین کو جلدی چھٹی دے دینا، اللہ آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ اس درخواست کو بھی ملاحظہ فرمائیں جس میں لکھا گیا ہے ٹو دی پرنسپل کلاس 5 ڈیئر میڈم، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، تھینک یو، میں آؤں گا ہی نہیں۔